یہ وسیم معافات ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وفات کے وقت کتنا صدقہ دینا ہوتا ہے؟ کس کو دیا جاتا ہے اور کتنا صدقہ نکالنا ہوتا ہے؟ دیکھیے، وفات اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں انتقال کر جانے والے شخص کے مال میں سے کسی طرح کا صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مرنے والے کے مال سے 4 حق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مرنے والے کے مال سے، چاہے وہ مال کیشی شکل میں ہو، چینی چائے کی پتی جو ڈبوں میں انتقال کے وقت اس کے موجود ہے، یا گھر کی ایک ایک چیز، اس کی حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی دوا، اس کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ ملکیت ہم جو ہے سونا چاندی سمجھتے ہیں، نہیں، ہر ایک ایک چیز اس کے استعمال کی، ایک ایک وہ چیز جس کا وہ زندگی میں مالک تھا اس کی ملکیت میں تھی، بعد مرنے کے اس کی سب تمام چیزیں ملکیت میں شمار ہوں گی، اور اس کی ملکیت میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، پھر اس کے قرضوں کی ادائیگی ہوگی، پھر بقیہ مال کا 1/3 حصہ نکال کر اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اگر اس نے وصیت کی تھی۔ اگر وصیت نہیں کی تھی تو سارے مال کو وارثوں کے حصوں کے مطابق وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر صدقہ اس کے مال سے ہو تو جائز نہیں ہے، کیونکہ مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کا مال اس کا نہیں رہا، بلکہ اب اس کے وارثوں کا ہو گیا، اور وارثوں میں بالغ بھی ہوتے، نابالغ بھی ہوتے، اور سب کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، لہذا صدقہ کرنا اس سے درست نہیں ہے۔ اب آپ اسی سے سمجھ لیے جو 30واں، 10واں، 40واں اور 20واں ہوتا ہے، اگر یہ مرحوم کے مال سے، مرحوم کے کاروبار سے، مرحوم کے پیسوں سے کروایا جائے تو ایسی صورت میں اس کا کھانا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو کھا رہے ہیں اس میں سب کا حق ہے، اور سب وارثوں سے اجازت نہیں لی گئی، اس میں نابالغ بھی ہے، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو ان کی اجازت پھر بھی معتبر نہیں ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، 2 بھائی رہ رہے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نے کاروبار چھوڑا، پھر وہ ہے باپ کی تدفین ہو گئی، کھانا 10واں 30واں سب آ کے کھا کے چلے گئے، پھر بٹوارا ہوتا ہے، اب بڑا بھائی پورا اتنا بڑا پھرا دیتا ہے کہ دیکھو 40ویں میں 50,000 خرچ ہوئے، 20ویں میں اتنے خرچ ہوئے، فاتحہ میں اتنے خرچ ہوئے۔ چھوٹا بھائی کہتا بھیا یہ تو نے اپنے پاس سے کیے، انہوں نے کہا میرے پاس کا آتے، ابا جو چھوڑ گئے تھے اس میں سے کرے تھے، پھر یہ اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھا جائے ایسے کھانے بھی نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی صدقہ اپنے پاس سے کر رہا ہے تو کر سکتے، کر لیں، کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، اور لازمی اور ضروری سمجھ کر اگر کیا جائے تو بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ کھانا ہوتا ہے میت کے مرنے کے بعد، اس کے میکے سے، اس کے سسرال سے، یا داماد وغیرہ جو دیگ بنواتے ہیں، چاول اور کھانے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ پھر کہاں سے لے کر آئے؟ ہر انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ 2-4 ہزار روپے اس کے پاس موجود رہیں، بلکہ کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو 200، 250، 300 روپے کے روزانہ کی دہاڑی کرتے ہیں، اور روزانہ مطلب کہ کھوتے ہیں، روزانہ پیتے ہیں، روزانہ کھوتے ہیں، روزانہ پیتے ہیں، روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، ان کے پاس آڑے وقت کے لیے کچھ پیسے موجود نہیں ہوتے، اور ایسے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے اوپر برادری کی وجہ سے یا خاندانی رسم اور ریت اور رواج کی وجہ سے اس کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی جائے کہ تمہیں بریانی پکوانی ہے اور تمہیں تمام رشتہ دار اور اہل محلہ خاندان ایک ایک چپے بندے کو بریانی کھلوانی ہے، تو وہ بیچارہ کہاں سے کرے گا؟ پھر ہوتا کیا معلوم ہے، لوگ جو ہے بیاج پر لے کر آتے ہیں اور بیاج کا تمہیں کھلایا جاتا ہے، اور لوگ بہت چٹخرے لے کر کھاتے بھی ہیں۔ لہذا اس لیے اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے میت کو ایصال ثواب کی نیت سے اپنی طرف سے کر رہا ہے اور ضروری نہیں سمجھتا تو جتنا چاہے کر لے، اس کی کوانٹٹی شریعت نے بیان نہیں کی، جتنا ہو سکے جتنا آپ پر ہے اتنا کر دیجیے گا، اور نہیں ہے تو لازمی اور ضروری بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میت ایسی ہلکی ہو اور غسل کے وقت بھاری ہو جائے یا جنازہ بھاری ہو جائے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا ریزن؟ بہت اچھی سے سوال کیا ہے کہ عام طور پر ہم جس سوسائٹی میں اور جس سماج میں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں پر اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ میت جو ہے بھاری ہو گئی، ہلکی ہو گئی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر یہ تصور ہے
یہ سوچ بنی ہوئی، پھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اس کے پہ باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ ارے بھائی فلاں کی میت بہت بھاری تھی، وہ تو بہت بڑا گناہ ہوگار، وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ بعض لوگ یہ بھی بات تذکرے کرتے ہیں ارے فلاں کی میت ایسی تھی جیسے پھول ہو، بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا۔ اس کا معیار یعنی کسی بندے کے متقی پرہیزگار، کسی بندے کے گناہگار مجرم فاسق ہونے کا معیار اس کے بھاری اور ہلکے پن کو لگایا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ اللہ جو میری اور آپ کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے تمام عیوب پر پردہ ڈالے، زندگی کے ایک ایک گناہ کو چھپا کر اور اس کو اپنے رحمت کے پردے سے ڈھانپ کر لوگوں میں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچائے، عزتیں عطا فرمائے، وہ اللہ مرنے کے بعد مجھے ذلیل اور رسوا کرے گا میری میت کو بھاری کر کے، میری میت کو ہلکا کر کے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ کسی میت کا جو وزن ہوتا ہے وہ زندہ انسان کا جو وزن ہے وہی مرنے کے بعد بھی وزن رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ عام طور پہ 95% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے وزن بڑھتے نہیں ہیں، جیسے مرے ویسے ہی ان کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک زندہ انسان ہے، اس زندہ انسان کو جب آپ اٹھائیں گے تو اس کے جو پارٹس ہیں، جو جوائنٹس ہیں، وہ چونکہ زندہ ہیں، لہذا اس کو اٹھائیں گے تو وہ اپنے آپ میں اپنا سنتولن قائم کیے ہوئے ہیں، اس کو اٹھاتے وقت آپ کو احساس نہیں ہوگا اس کے بھاری ہونے کا۔ ایک مردہ انسان جو ڈیتھ ہو گیا ہے، جس کے پارٹس آف اس کے بدن کے جوائنٹس جو ہے ڈیتھ ہو چکے، مر چکے، اب وہ اپنے اس کو اٹھانے میں وہ اپنا پورا کا پورا وزن جو ہے اٹھانے والے پر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے وزن جو ہے اپنے طور پر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اعضاء اور اس کے جوائنٹس وغیرہ مر چکے ہوتے ہیں، اس لیے احساس ہوتا ہے کہ یہ بھاری ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں ایک مثال دوں، ایک 50 کلو کی سیمنٹ کی بوری، آپ اس کو اٹھائیں گے تو یقیناً اس کا اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے بالمقابل آپ کوئی 50 یا 40 کلو انسان ہے اس کو اٹھا لیں گے، بالکل آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر وہ ایک انسان کو جو اٹھا رہے اس کی جو طاقت ہے وہ اس کے اپنے آپ میں استعمال کر رہا ہے، وہ بھی سہارا بن رہا ہے میرے اٹھانے پر۔ ایک سیمنٹ کی بوری ہے، اس کو اٹھاتے وقت کوئی اور سہارا نہیں ہے، سارا بوجھ اٹھانے والے پر لگ جاتا ہے، اس لیے اس کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ خدا رہا ایسی سوچوں سے بچیے گا، اپنے معاشرے کو سماج سے بچا لیجئے گا، بدگمانیوں کے سلسلے کو ختم کر لیجئے گا، اور ایسے تذکروں کو بند کر دیجئے گا، اور مردار کو تو جو مرنے والے ان کو اچھے طریقے سے، اچھی نام سے، اچھے کاموں سے یاد رکھنا چاہیے، مرنے والے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، مرنے والے کی برائیاں نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کیا سلسلہ ہے، ابھی دفنا کر آئے ہیں کہ ابھی اس کے بارے میں کمنٹس ہو رہے ہیں، ابھی اس کے بارے میں تبصرے ہو رہے کہ صاحب بہت میت بھاری تھی، اور صاحب جو ہے وہ بہت ہلکا تھا، وہ بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جنازے بھاری بھی لگتے ہیں، اب کسی بندے کو اپنی طاقت کے اعتبار سے وہ جنازہ ہلکا لگ رہا ہے، کسی بندہ کو اپنی طاقت اور جسم کے اعتبار سے وہی جنازہ بھاری بھی لگ رہا ہے۔ میں نے بھی بہت سارے جنازوں کو کندھا دیا ہے، لہذا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنازے کا وزن معلوم نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وزن بہت ہوتا ہے اس میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے کمزور اور طاقتور ہونے کے، جس وقت دیا تھا اس وقت بدن میں طاقت تھی تو کوئی بھاری نہیں لگ رہے تھے، اب بدن میں طاقت نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ بھاری محسوس ہوتے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک اور چیز کا دخل ہے، یہ ہمارے یہاں پر جو جنازے کی چارپائیاں ہوتی ہیں نا، یہ بہت بھاری ہوتی ہیں، ایسا ہڈ لگا ہوا ہے کہ اس کو اسٹیل کی لے کر آؤ، خوبصورت لے کر آؤ، 50-60 کلو کی تو چارپائی ہوتی ہے، پھر اس پہ اوڑھنا، پھر اس کو اٹھانا کتنا مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ ایلومینیم کی جو پہلے جو چارپائیاں ہوتی تھی وہ صحیح تھی، وہ ہلکی ہوتی تھی، اس کو اٹھانا آسان ہوتا تھا۔ بہرحال اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ میت اگر کسی کی بھاری ہو جائے یا میت کسی کی ہلکی ہو جائے تو بھاری والا گناہگار ہو اور ہلکے ہونے والا نیک اور متقی اور پرہیزگار ہو۔ یہ معیار اور یہ پیمانہ شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اچھے اور برے ہونے کے لیے معیار یہ ہے کہ بعد اس کے دنیا سے
چلے جانے کے بعد لوگ اس کو اچھائی کی سے اس کے یاد کرتے ہوں، یا اس کے جنازے میں بہت زیادہ مجمع ہو۔ علماء نے صرف کیا ہے، اس نے ظن کی بنیاد پر یہ بتایا ہے کہ اگر جس کے مجمع میں، جس کے جنازے میں کافی بڑا مجمع ہو، کوئی بے غرض لوگ آئے ہوں، ایسا تو وہ جو ہے سیاسی لوگ تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، بے غرض لوگ آئے ہوں، جنازے میں شریک ہونے والوں کا کوئی مفاد نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، صرف اس بندے سے محبت کے لیے آئے، جس کا پڑوسی اس سے راضی ہو، اس بندے کے جنتی ہونے کی بشارت دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ لہذا نیک انسان کے نیک اور برا ہونے کے لیے اس کے اعمال پر زیادہ ڈیپینڈ ہے، اس کے اخلاق پر زیادہ ڈیپینڈ ہے، اس کے میت کے بھاری اور ہلکے ہونے پر دار و مدار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو بھاری لگ بھی رہا ہے تو خدا کے واسطے اس کو تبصرہ اور تذکرہ نہ بنائے، بلکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر میت کو کوئی غسل دے رہا ہے اور غسل دیتے وقت خلاف عادت کوئی بات میت کے جسم میں اس نے دیکھی، مثلا منہ کالا ہو گیا، یا بدبو آ رہی ہے، یا جوئیں پڑ گئے ہیں، یا کسی اعضاء پر کسی مخصوص طرح کا نشان ہے، یا کچھ اور طریقے سے پریورتن یا چینجنگ بدن میں ہو رہی ہے، تو غسل کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس میت کے عیب کو باعث تبصرہ بنا کر اس کا تذکرہ نہ کرے، اس کی رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ جو کچھ خلاف عادت بات دیکھی ہے اس کو وہیں پر چھوڑ دے، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چل پڑا ہوتا ہے اور یہ مزاج بن چکا ہے، اس لیے یاد رکھا جائے کہ شریعت